اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، تو پڑھتا رہ، تیرے رب بڑے کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ رہ استغنی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے۔ ارأیت الذی ینہی، اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے۔ عبدا اذا صلی، جب کہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا بتلا تو اگر وہ ہدایت پر ہو۔ او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو۔ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہ لنسفا بالناصیہ، یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ یدعو نادیہ، یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے۔ سندعو الزبانیہ، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ اس سورت کی پہلی 5 آیات، یہ سب سے پہلی وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ فرشتے نے آ کر کہا پڑھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے بھینچا اور کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ اس طرح 3 مرتبہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے وہ پڑھ، جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ مخلوقات میں سب سے بطور خاص انسان کی پیدائش کا اس صورت میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہ بطور تاکید فرمایا اور اس سے بڑے بلیغ انداز سے اس اعتداء کو بھی ازالہ فرما دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ میں تو قاری ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ بہت کرم والا ہے۔ پڑھ یعنی انسان کی کوتاہیوں سے درگزر کرنا اس کی خاص صفت ہے۔ قلم کے معنی ہے قطع کرنا، تراشنا۔ قلم بھی پہلے زمانے میں تراش کر ہی بنائے جاتے تھے، اس لیے اعلی کتابت کو قلم سے تعبیر کیا۔ کچھ علم تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، کچھ کا اظہار زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور کچھ انسان قلم سے کاغذ پر لکھ لیتا ہے۔ ذہن و حافظے میں جو ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ زبان سے جس کا اظہار کرتا ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہتا، البتہ قلم سے لکھا ہوا اگر وہ کسی وجہ سے ضائع نہ ہو تو ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ اسی قلم کی بدولت تمام علوم، پچھلے لوگوں کی تاریخیں اور اسلاف کا علمی ذخیرہ محفوظ ہے، حتیٰ کہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ اس سے قلم کی اہمیت محتاج وضاحت نہیں رہتی، اس لیے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو تمام مخلوقات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ اسی صورت کے دوسرے حصے میں ابو جہل کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
عبادت کرنے سے منع کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام مکۃ المکرمہ میں حرم میں عبادت کر رہے تھے اور نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل نے اونچی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ حرم کے اندر نماز مت پڑھا کرو، اور تم پھر بھی نماز پڑھنے سے باز نہیں آئے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ ابو جہل باز نہ آیا تو اس کی پیشانی سے پکڑ کر اسے گھسیٹے جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھنے سے باز نہ آیا تو میں اس کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یعنی اسے رون دوں گا اور یوں ذلیل کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اسے پکڑ لیتے اور اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل گزرا تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دھمکی آمیز باتیں کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑا جواب دیا تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے کس چیز سے ڈراتا ہے؟ اللہ کی قسم اس وادی میں سب سے زیادہ میرے حمایتی اور مجلس والے ہیں جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے حمایتیوں کو بلاتا تو اسی وقت ملائکہ عذاب اسے پکڑ لیتے۔ اسی اثناء میں اس نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پیر رکھنے کا ارادہ بھی کیا، ایک دم الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ اسے کہا گیا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق، ہولناک منظر اور بہت سارے پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔